عقیدہ احترام والا، ان کی محبت کو ایمان کہنے والا، یہ صرف جذباتی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے الہامی اور اللہ کی وحی کے تحت ہے۔ کائنات میں صرف ایک جماعت ہے، یاد رکھنا عقیدہ، صرف ایک جماعت کائنات میں کہ اللہ نے ان کے بارے پیش کی اعلان کر دیا کہ وہ جو چاہے کر لیں، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے ہوتی ہیں، سیاسی قیادت سے غلطیاں ہوتی ہیں، مذہبی قائدین بھٹک جاتے ہیں، یہ سب کچھ سامنے ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہے؟ توبو الاللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو معافی پھر ملے گی۔ استغفروا ربکم، رب سے بخشش مانگو پھر وہ معاف کرے گا۔ لیکن صحابہ کی جماعت ایسی، قرآن کہتا ہے یہ جو چاہے کر لے، اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا لہم مغفرہ واجر عظیم، یہ غلطی بعد میں کریں گے، رب نے انہیں پہلے سے معاف کر رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں، انبیاء معصوم ہیں، جن سے غلطی ہوتی نہیں، صحابہ مغفور ہیں، یہ عقیدہ ہے، اس کو اپنے دلوں پہ لکھ لو۔ اور جو موذی صحابہ پہ بھونکنے لگے اس کو روک دو کہ کس کے بارے بات کرتے ہو، جس کے بارے قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو پرکھ کے چیک کر کے امتحان لے کے اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر دیا اور ان کے لیے کہہ دیا کہ میرے پاک نبی کی یہ جماعت لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، یہ معافی نہ مانگے، یہ گناہ کر لے، خطا ہو جائے، بھول کے ہو جائے، جان کے کر لے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لہم مغفرہ۔ کیوں جی قرآن کی آیت ہے لہم مغفرہ؟ کون ہے صحابہ پہ بھونکنے والا، صحابہ کے کیڑے نکالنے والا، صحابہ پہ چرا کرنے والا؟ وہی گناہ کرے گا جس نے قرآن کو نہیں مانا، جس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ جماعت ایسی ہے جس کی مثالیں دے کے، جس کا تذکرہ کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، رب نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا، میں نے ان کے دلوں کو امتحان لیا، چیک کیا، اور ان کے بارے رب نے کیا کہا لہم مغفرہ، یہ غلطیاں بعد میں کریں گے، میں نے انہیں پہلے سے معاف کر دیا۔ اور صرف معافی نہیں، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑے اجر کا بھی اللہ نے اعلان کیا ہے۔ تو ہماری دعوت وہ دعوت ہے جو صحابہ کی، ہمارا مشن وہ مشن ہے جو صحابہ کا۔ ہم بلاتے ہیں صحابہ کے راہ کی طرف اور ہم کہتے ہیں صحابہ کے رستے سے نہ ہٹو، جو صحابہ کے رستے سے ہٹے گا رب نے قرآن میں کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس طرف اس نے رخ کر لیا وہ رخ کیے رکھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، انجام کیا ہوگا؟ صحابہ کے رستے سے ہٹنے والا نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، رب نے قرآن میں کہا ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کونین سے سیکھا رب کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو، ربوبیت کو، اللہ کی توحید، الاسماء والصفات، اس کو سیکھا، نبی کونین کی اتباع کا سبق پڑھا، اور پھر ختم نبوت کا سبق بھی جناب محمد رسول اللہ سے سیکھا۔ اور پھر ہوا کیا؟ نبی کونین کی 23 سالہ زندگی،
نبوت والی، وحی والی، رب سے رابطے والی، قرآن نازل ہونے والی زندگی، اللہ کے پاک نبی 23 سال میں اس دین کو مکمل کر پائے۔ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، آپ نے سنا کے ساتھ میدان مارے، آپ نے جہاد کے ساتھ فتوحات حاصل کی، آگے بڑھے، اور صحابہ کرام نے آپ کے اشارہ ابرو پہ جانیں قربان کی، جن کی تعداد بنتی ہے کل 259، ایک کم 260۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی قیادت میں جام شہادت نوش کیا، توحید کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، شرک کے رد میں۔ ٹوٹل کتنے شہید ہوئے جی؟ 200، آپ بھی بولے ذرا، 259 ٹوٹل صحابہ۔ لیکن جب مسئلہ ختم نبوت آیا، ختم نبوت کا دفاع آیا ہے، ابو بکر صدیق قیادت کرتے ہوئے میدان کی طرف، مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس ظالم نے حدیقۃ الرحمن قلعہ بنا کے 70,000 کی فوج جمع کی کہ مدینے پہ یلغار کر کے، مدینے والوں کو تیش نیش کر کے، میں نے منصب نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے خود نبی بننا ہے۔ 70,000 کا لشکر، اور اس وقت مدینہ طیبہ میں ٹوٹل جنگجو، بوڑھے جوان، ٹوٹل ملا کے 12,000 کی نفری، باقی محاذوں پہ اپنے اپنے میدان میں۔ ابو بکر صدیق نے ان 12,000 کو 12 لشکروں میں ترتیب دیا، ہر لشکر کا الگ امیر بنا کے، خود کمانڈر ان چیف بن کے مدینے سے نکل رہے ہیں۔ جذبہ کیا ہے کہ اس جنگ میں میں خود قیادت کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ، محبت سے ذرا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑا، روکا، ابو بکر رک جاؤ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے کہ ابو بکر آپ خود میدان میں نہ جائیں، آپ مدینے میں رہیں، آپ کی نیابت میں ہم جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپس میں بوجھ تھا، اللہ نہ کرے آپس میں نفرتیں تھی۔ ابو بکر نے حضرت فاطمہ الزہرا کو باغ میں سے اس کا حق نہ دیا، یہ جھوٹ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے یہ بات غلط ہے۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں شیر و شکر، آپس میں مہربان ہیں۔ یہ تو دشمن نے غلط باتیں کر کے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا۔ علی کہتے ہیں ابو بکر تم نہ جاؤ، تم مدینے میں رہو، ہم لڑیں گے۔ اور پھر لڑے، کس طرح؟ حدیقۃ الرحمن قلعہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب اور سجا بنت حارث، ایک عورت، وہ بھی کہتی ہے میں نبی، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اور بڑی عجیب بات، مسیلمہ جھوٹا نبی اور سجا نامی عورت جھوٹی نبی، کہنے لگے چلو جانا تو ہے جہنم میں، دنیا میں تو رنگ رلیاں منا لے۔ دونوں نے مل کے نکاح کر لیا، اور حق مہر میں کیا رکھا؟ علماء تشریف فرما ہے، پوچھئے ان سے حق مہر کیا ہے؟ نمازیں معاف، زکوٰۃ بھی معاف۔ یہ عجیب تماشا ہے بھائی۔